یہ پرچی دوستوں کی طرف سے آئی ہے، 16 قرآن پاک کی پرچی میرے پاس ہے، اگر کسی اور نے پڑھا 4 آپ نے نا بابا 5 ایک 4 21 ہو گئے ٹھیک جی 19 سپارے اچھا 21 سپارے اور بھی ہیں، 19 سپارے 29 سپارے اور 21 قرآن پاک جی ایک 22 ہو گئے 22 قرآن پاک، ایک آپ کا 20 سپارے 23 وہ ہو گئے اور 59 سپارے ہو گئے جی 3 سپارے ہاں نہیں 59 نہیں ہو گئے اچھا 65 سپارے ہو گئے دوستوں اور 22 قرآن پاک ہو گئے دوستوں، 22 کی نسبت سے 22 ہی ہو گئے جی 8 سپارے اچھا جی تو یہ 8 سپارے کے 73 ہو گئے جی 73 سپارے ہو گئے اور 22 قرآن پاک ہو گئے دوستو، یہ 10 سپارے 4000 درود شریف ایک ساتھ کی ہے، یہ سورہ یاسین 21 مرتبہ 6000 درود پاک ہے، پھر یہ درود شریف 5000 سورہ یاسین سورہ مزمل عہد نامہ وغیرہ جو کچھ پڑھا گیا ہے، یہ درود پاک ہے 50000 11000 کلمہ شریف ہے، سورہ اخلاص 5000 ہے، یہ نفل 550 ہے سورہ اخلاص 5000 کلمہ شریف 10000 درود شریف 11000 اور استغفار جو ہے 10000 ہے، اور اگر کسی نے کچھ پڑھا تو وہ ہاتھ کھڑا کر 3000 درود شریف آپ کا۔ یہ پرچی ایک آئی ہے چودھری یوسف صاحب کی مغفرت کی دعا ہے، یہ کون سے چودھری یوسف صاحب ہماری بات ہے سب نے جی ایٹ سب نے جی ایٹ دوستو، میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا بڑا مشکور ہوں، بالخصوص اپنے محترم برادر عزیز پروفیسر عبدالغفور نجم صاحب کا، جناب محترم حافظ نور احمد صاحب کا، جناب رانا محمود صاحب کا، بدر صاحب آ گیا، جناب اپنے بدر اسلام بدر صاحب کا، اور دیگر حافظ غلام محسن صاحب تشریف فرمائے ان کا، جتنے بھی دوست مطلب ہے کہ آئے ہیں اہل محبت، اور بالخصوص آپ سب بہت مشکور ہوں، اللہ آپ کو اس آنے کی جزا عطا فرمائے۔ پروفیسر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آیا ہوں تو وہ آیا نہیں ہے، وہ بھیجا گیا ہے۔ میں ایک بزرگ کی بات ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں، ایک شخص صاحب نے لکھا کہ وہ ساری رات مسجد میں اللہ اللہ کرتا رہا، ٹھیک، جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو شیطان نے اس کو آگے برگلایا کہ پاگل ساری رات تو اللہ اللہ کرتے گزر گئی، اللہ نے تجھے ایک مرتبہ بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے سوچا ہاں جی ساری رات میں کیا کیا نکلا، جوتے پہننے لگا تو غیب سے ندا آئی، سن بندے اگر اللہ نہ چاہتا تو ساری رات اللہ اللہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ نہ سمجھا آپ کے ساتھ، اللہ نہ چاہتا تو ساری رات اللہ اللہ کر ہی سکتا تھا، اگر اللہ نہ چاہے تو ملک صاحب کی غوث پیٹ پر سوسائٹی کا پروگرام نہیں سجا سکتے، یہ بھی ان کی وجہ اللہ کی مہربانی ہے دوستوں۔ بہرحال دعا کے لیے میں صرف اشارے نظارہ پیش کروں گا، آپ سب کے حق میں دعائے خیر پروفیسر صاحب فرمائیں گے۔ دوستو بات یہ ہے کہ یہ نسبتوں کی محفل جس طرح انہوں نے کہا تو رنگ کی بڑی باتیں ہمیں مطلب پروفیسر صاحب نے کل بھی سمجھائیں آج بھی سمجھائیں، تو بات تو وہی ہے کہ رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، رنگتیں کتنی چڑھی رنگ تمہارا لے کر، ہم کیا سے کیا ہو گئے نام تمہارا لے کر، بیٹھا رہے کون وعدہ پردہ لے کر، بیٹھا رہے کون وعدہ پردہ لے کر، میں تو مطمئن ہوں تیری نسبت کر رہا ہوں، بیٹھا رہے کون وعدہ پردہ لے کر، میں تو مطمئن ہوں تیری نسبت کا سہارا۔ دوستو بات یہ نسبت کا معاملہ جو ہے، میں بہت 3 منٹ میں ایک بات آپ کو سے مولانا صاحب رحمان کے برادر بادی کو سناؤں، آپ کو پتہ چلے کہ نسبت کیا رنگ چڑھا ہے۔ آپ کے پاس ایک رحیم خان صاحب آئے، افضل خان صاحب آئے، بڑا اجٹ قسم کے وہ افغانی پٹھان تھے، لڑاکا قسم کے پٹھان تھے، اور وہ بیٹھے رہے۔ اب وہ گھر سے جب چلے تھے تو ان کے پاس پیسے نہیں تھے، بیوی سے کچھ پیسے ادھار دیے سفر کے لیے، اور 3 اٹھنیاں لے کر آئے نظر پیش کرنے۔ اٹھنیاں اس کو کہتے تھے جس کو آج کل 50 پیسے کہتے ہیں،
उस ज़माने में जो ठंडी होती थी उसमें 50 आदमी खाना खाते थे पेट भर के। क्या ख्याल है? आजकल तो फकीर भी आटा नहीं लेता 200 बात उसके वजह से बात आती है। तो वो 3 अठन्नी लेके नज़र पेश करने के लिए आए। अब क्या हुआ, वहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि मेरठ के नवाब इसहाक खान साहब जो थे वो मुरीद हुए, तो उन्होंने 15 अठन्नी नज़र पेश की। नवाब खुर्शीद साहब मुरीद हुए, उन्होंने 15-20 अठन्नी पेश की। अजीब तरीके सोचने लगे कि मेरे पास तो 3 अठन्नी है, मैं मुरीद होने के लिए आ गया, तो अशरफियों का मामला। उन्होंने देखा कि कितनी अशरफियाँ आई, हज़रत मौलाना शाह बाबा ने ना तमाम मुस्तहिकीन में तकसीम कर दी उसी वक्त। और इन खान साहब से कहने लगे कि तुम्हारी जेब में जो अठन्नी है, 2 अठन्नी हमें कर्ज दे दो। 2 अठन्नी तुम्हारी जेब में 3 अठन्नी है, हमें 2 अठन्नी कर्ज दे दो। वो बड़े हैरान हुए, उन्होंने 2 अठन्नी निकाली, पेश कर दी। आपने खादिम को बुलाया, कभी माश की दाल और बाजरे का आटा लिया। जितने मेहमान बैठे थे ना, वो 2 अठन्नियों में बाजरे का आटा और माश की दाल आ। जब खाना तैयार हो गया तो आप खुद उठ के गए और एक हाथ में मिट्टी का प्याला जिसमें दाल थी और एक इसमें छापा जिसे हम कहते हैं उसमें रोटी लेकर आ गए, बाजरे की, और अफजल खान साहब को खुद पेश की, बाकी सबको दाम ने पेश की। नवाब इसहाक खान साहब मेरठ वाले जो थे वो गए, उन्होंने उनके पैर पकड़े, कहने लगे खान साहब आप इस तरह करें कि मेरा खाना आप ले लें, अपना खाना मुझे दे दें। उनका मकसद है कि मेरे शहर लेकर आए। क्या बात है? उन्होंने बड़ी पकड़ लगे, नहीं हम नहीं देंगे, बस उन्होंने नहीं दिया, खाली। अब क्या हुआ, जब सब मुरीद होके फारिग हो गए, आप फारिग हुए, तो अलहदे में थोड़ा सा मुरीद करने लगे, मैं मुरीद होने आया हूँ, लेकिन बाबा मैं ना बखरे किस्म का मुरीद हूँ। जिस तरह ये मुरीद होते हैं उस तरह का मुरीद नहीं होगा। तो कमाल करते हो खान साहब, बखरे किस्म के मुरीद की क्या बात? बोला नहीं, ये तुम इनसे कौल लेता है, इकरार लेता है, पता नहीं क्या क्या वादा लेता है, ना हम वादा करेंगे ना कौल करार करेंगे। उन्होंने कहा तुम अजीब आदमी। अरे भाई बात ये है कि ये बताओ कि जब तुम ये कुछ वादा करोगे जो तरीका कार है बैत का वो नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? कहते हैं जो कुछ तरीका कार है हमें नहीं पता तरीका, हम तो बखरे किस्म का नहीं होगा। आप उसे समझाते रहे, आपने उसे बहुत सी बातें समझाई कि देखो भाई तरीका का तरीका है, तो कहता है या अल्लाह ये पीर हमको मसले पे मसले समझाते हैं, मुरीद नहीं करता है, तुझसे पूछ। कहता है या अल्लाह ये पीर हमको मसले पे मसले समझाता है, मुरीद नहीं करता। आप कहने लगे यार अजीब उजड़ आदमी है, अल्लाह से मेरी शिकायत कर रहे हो, अपनी गलती को नहीं मान देते। वो कहने लगा देखें जी बात ये है, अच्छा आपने कहा कि भाई जो कहने लगा ये तुम जो वादे शादे देता है ना हम इसको नहीं मानते, तो वादा नहीं करेगा। खैर आपने कहा यार कलमा तो पढ़ते हो ना? कहने लगा वो तो पढ़ता ही रहता है, पढ़ा हमने पेट मारना पता। आपने कहा चलो यार हाथ लगाओ कलमा तो पढ़ो कुछ। आपने उसका हाथ पकड़ा, उसे मजबूर किया और उसे कहा कि मैंने दिए, क्योंकि आप कभी अपना नाम नहीं लेते थे, कहते थे मैंने तुम्हारा हाथ अपने शेख का नाम लेते थे, शाह मोहम्मद आफाक देवी के हाथ में दिया। सारा कुछ होने के बाद ना अच्छा आपने कहा भाई बात ये है कि कोई वादा करो ना करो, बताओ तुम हुक्का पीते हो? हाँ मैं पीता हूँ, आप दिन में पीता हूँ। आपने कहा अच्छा तुम ऐसा करो रात को भी पिया करो, जब तुम्हारी आँख खुले ना तो हुक्का पी जाओ। वो कहने लगा ठीक ये वादा सही है। अगर कहने लगे ये वादा सही है, ठीक है। जब बैठे थे तो फिर आपने क्या कहा खान साहब से कि देखो सफर खर्च ना होने की वजह से तुम अपनी अहलिया को अपने साथ नहीं लाए थे, हमने खुद जाके तुम्हारे शहर में भी उनको मुरीद कर दिया। हमने उनके तुम्हारे शहर जाके और उन्होंने हमें ये 3 रुपए नजर पेश की, उन्होंने हमें 3 रुपए नजर पेश किए। तो एक हमने 2 अठन्नी तुमसे कर्जा लिया, तो एक तुम कर्जे में तुम हमसे वापस ले में वापस ले। उन्होंने कहा कि बस हम तो आपके नजर के लिए लाया है। वो कहा ठीक है वो मैंने कबूल कर लिया, तुम रख लो, और ये 2 रुपए जो बकाया है ये अपने वापसी के लिए रख लो। वो लाभ खान साहब कहने लगे ठीक है। वो घर पहुंचे, जब घर सफर करने के बाद दूसरे दिन पहुंचे तो बीबी ने कहा देखो तुम हमें नहीं लेके गए थे ना, ठीक है ना, बाबा ने आके हमें यहाँ मुरीद कर दिया। कहने लगा तुम तो आम वाला मुरीद हुआ होगा ना, आम बकरा मुरीद हुआ है।
اچھا انہوں نے کہا پاگل ہو تم، اس میں بھی تم نے اپنی عقل لگا دی، ٹانگ لڑا دی، وکرا مجھے کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگا بھائی ہاں یہ ہم نے جب وہ پیر کہتا تھا تم یہ بات یہ کو یہ بات کو، ہم نے کہا تو ہم نہیں کہتا تم خود ہی کہہ گئے۔ کہنے لگا انہوں نے یہی کہا تھا نا کہ بھائی یہ عہد کرو، کہنے لگا تم عہد شہد نہیں کرتا تم یہ عہد کرو۔ کہنے لگا ہم نے بابے پیر سے کہ یہ تم خود ہی کرتے رہو، کچھ نہیں کرتے۔ اب کیا ہوا؟ وہ جناب علی رات کو آنکھ کھلی، نہیں تو بیوی نے کہا کہ میں رات کو حقہ نہیں گرم کر کے دوں گی۔ وہ کہنے لگا نہیں دن میں تم کرنا، رات کو ہم خود ہی کرتے ہیں۔ اب رات کو آنکھ کھلی، وہ حقہ پی رہے تھے لطیفہ، ان کی بیوی اٹھی نا تو وہ تہجد پڑھنے نہیں، خان صاحب کہنے لگے کہ وہ نماز پڑھ لوں، حقہ پی لیا ہے فجر کی، تو پھر ان کی بیوی نے کہا تہجد کے لیے اٹھی ہوں میں، فجر کا ٹائم کدھر ہے؟ کہا کمال کرتی ہو تم، اب تم تہجد کی بھی بات کرتی، تم مطلب ہمارے سامنے تہجد کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب کیا ہوا، بیوی نے کہا تم مطلب مت کھاؤ، مجھے تہجد پڑھنا ہے۔ انہوں نے جناب 6 رکعتیں تہجد پڑھی ان کی بیوی نے، وہ خان صاحب دیکھتے رہے، جب وہ پڑھ چکی جلدی سے وضو کر کے خود 12 رکعتیں پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا تم نے، 12 کیوں پڑھی؟ وہ کہنے لگے دیکھو بات یہ ہے ہم آدمی ہے تم عورت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بیوی آگے چلا جائے 6 12 سے، وہ خان پیچھے رہ جائے، تم نے 6 پڑھا ہم نے 12 پڑھ لیا۔ اب کیا ہوا؟ ٹھیک، اب وہ جناب فجر بھی پڑھنی پڑ گئی، اب وہ 5 وقت کی نماز کا معاملہ ہو گیا، کیونکہ اذان ہوتی تھی، آواز آتی تھی تو مطلب بیوی کہتی تھی چلو نماز پڑھو، نماز پڑھو۔ ایک دن بیوی سے کہنے لگے گھر کو چھوڑ دیتی ہوں، وہ کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے یہاں تو اذان کی آواز آ رہی ہے، پہلے نہیں آتی تھی، یہ تو نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ انہوں نے کہا شکر کرو یہ شہر کا فیض ہے کہ تمہیں اذان سنائی دینے لگی اور نماز کی طرف تمہاری طبیعت مائل ہے، یہ رنگ ہے فیض کا۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہ کہنے لگے اچھا تو پھر جو مریدی غلط ہو گیا تو ان کو سیدھا کرنا چاہیے، ٹھیک۔ پھر وہ جناب علی کیا کیا، اپنے شہر سے باجرے کا آٹا ماش کی دال بھی پہنچ گیا، ٹھیک، جا کے کہنے لگا کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ مریدی بکری ہونی چاہیے لیکن وہ مریدی خراب ہو گئی ہے، مریدی صحیح کر دو ہماری، ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بھائی ہماری مریدی صحیح ہے سب کچھ۔ جب ماش کی دال اور باجرے کا آٹا پک کر آیا تو کہنے لگا میں نہیں کھاؤں گا، کیوں کہ ایک دفعہ کھایا تھا تو ہم پھنس گیا، اب دوبارہ نہیں کھائے گا۔ یہ بات علامہ صاحب رنگ کی بات کر رہے تھے، تو رنگ یہ ہوتا ہے تو بات اصل میں یہ ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔